مفتی طارق مسعود بات کر رہا ہوں. یہ المحلہ ابن حزم میں سعید بن مسیب کا یہ قول ہے کہ میں 3 درہم صدقہ کر دوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں قربانی کروں. لیکن اس کے اپوزٹ دوسرا قول مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ میں ایک بکری ذبح کروں، یہ مجھے 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو انہی سے دو متضاد قول مروی ہیں. اور ویسے بات یہ ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تو تابعین میں سے ہیں، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. صحابہ کے دور میں تو بے پناہ غربت تھی، کھانے کو روٹی نہیں تھی، گھروں میں لوگوں کے چولہے نہیں جلتے تھے کئی کئی دنوں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نہر میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. تو وہی قول جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے وہ یہی ہے. اور یہ بڑے محققین تھے، پوری دنیا نے ان پر اعتماد کیا ہے اور دلائل بھی ان کے بہت مضبوط ہیں. تو انہی دلائل اور انہی ائمہ اربعہ کے اجماع کے باعث یہی بات درست ہے کہ ان دنوں میں صدقہ کرنے کے بجائے قربانی کرنا ہی متعین ہے. اب بات یہ ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے، اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے. روزہ ایک مستقل عبادت ہے، تو جب تک روزے کی استطاعت ہے آپ روزہ ہی رکھیں گے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. حج ایک مستقل عبادت ہے، تو اب یہ نہیں کہ یہاں آپ نے کسی کو غریب کو پیسے کھلا دیے تو آپ کا حج ادا ہو گیا. تو اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے. کسی بے روزگار کے ساتھ مدد کرنے سے وہ قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. کسی بے روزگار کی مدد کرنا ایک الگ فریضہ ہے، وہ قربانی سے نہیں ادا ہوگا. تو جیسے زکوٰۃ قربانی سے ادا نہیں ہوتی، صدقہ خیرات قربانی سے نہیں ہوتے، تو ایسی قربانی صدقہ خیرات سے نہیں ہوتی. قربانی کا ایک مخصوص عبادت ہے جو جانور ذبح کرنے کا نام ہے، اور وہ جانور بھی مخصوص دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتے، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتے. تو اگر کوئی شخص یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ضرورت کی بیس پہ بجائے قربانی کرنے کے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا کسی بے روزگار کی مدد کر دیں، تو یہ فتویٰ 100% غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اس سے قربانی کا فریضہ یا قربانی کی سنت زندہ نہیں ہو سکتی. رہا یہ مسئلہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کورونا کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی غلط ہے. کورونا کی جو بیماری پھیل رہی ہے اس کا تعلق تو ہے کراؤڈ نہ ہو، لوگوں کا مجمع اکٹھا نہ ہو، تو لوگ سوشل ڈسٹینس رکھیں. اس سے قربانی کا کیا تعلق ہے؟ قربانی سوشل ڈسٹینس رکھ کے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کراؤڈ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس وبا کی وجہ سے یا یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ قربانی چھوڑ دیں، بلکہ قربانی کا فریضہ جو بھی ادا کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا، جس میں بھی استطاعت ہے. ہاں استطاعت ہی نہ ہو، گورنمنٹ نے گھر سے نکلنے پہ کسی کے پابندی لگا دی، یا حکومت نے سختی کر کے جانور لانے پر پابندی لگا دی، جیسے کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں گائے پر پابندی لگ جاتی ہے، اور گائے اگر آپ ذبح کریں تو قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے بھائی گائے نہ کاٹو، بکرا کاٹ دو. اور اگر کوئی گورنمنٹ سختی اتنی کرتی ہے کہ جانور ہی آپ کے لیے کاٹنا ناممکن ہو گیا، گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر اس کی قضا کی جائے گی، وہ بھی بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد. پھر وہ بقرعید میں نہیں ہوگی بلکہ بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر اس کی قضا ہوگی کہ جو مالدار لوگ تھے وہ قضا کے طور پر وہ پھر جانور کی قیمت صدقہ کریں گے. ہاں وہ پھر قیمت جو ہے کسی بے روزگار کو دی جا سکتی ہے، کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو وہ قیمت دی جا سکتی ہے. وہ ایسی مجبوری میں کہ جب آپ کے لیے قربانی کرنا ممکن ہی نہ رہے، ناممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.